بڑھانے کے لیے، تو حضور نے بول دیا یہ دھوکہ ہے، آپ کے کھانے میں آپ کی کمائی میں برکت ختم ہو جائے گی۔ اچھا وہ خالی آئل لگائے لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنے کے لیے، تو حضور اس کو بولیں یہ دھوکہ ہے، تو ہم 40 بلب دکان پہ لگا کے بولیں بھائی کتنا چمکتا ہے یہ کپڑا، تو وہ باہر آتا ہے تو وہ کہتی یہ چمکتا ہی نہیں، تو ادھر حاجی کا ایمان ہی چمکا نا پھر جو اس کا اندر ہے۔ تو میں تو مزاح میں بھی بات سمجھاؤں تو اس میں سبق ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضور نے بھی کہا تھا کہ میری امت کا بہترین مبلغ وہ ہے جو اپنی قوم کو ان کی زبان میں دین سمجھائے۔ ایسے علم کا کیا فائدہ لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر جائے، کیا فائدہ اس کا؟ علم وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں اترے۔ اس لیے میں آپ سے بھی بولوں گا، یہ اتنے بیٹھے ہیں نا، جس مجلس میں بیٹھیں کسی کا علم مت ماپا کریں، اس کی زبان سے جو بات نکلے نا اس کو دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ طالب علموں کے لیے میں نے بات کی ہے، کیونکہ یہ طالب علم پہلے پوچھتے ہیں اس نے بخاری پڑھی ہے؟ بھائی حضور نے تو یہ معیار نہیں بیان کیا، حضور نے تو کہا بلغوا انی ولو آیا، جس نے میری ایک حدیث سنی اس پہ فرض ہے اس کو آگے پہنچا دیں۔ اس لیے یہ جو بیٹھے ہوئے عام لوگ بھی یہ بھی ایک حدیث اگر یاد رکھتے ہیں تو لازمی نہیں کہ سر پہ پگڑی ہو تو پھر تبلیغ کرنی ہے۔ یہ سبھی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ بھی فرض ہے، یہ بھی مبلغ ہیں، یہ جائیں۔ خالی مبلغ ہونے کے لیے یہ داڑھی کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ داڑھی ہوگی تو تم، اس کا مطلب جس کی داڑھی نہیں، یہ ترک مصر بڑا پڑا ہے وہ تقریریں نہیں کرتے، وہ سمجھاتے نہیں ہیں، سبھی سمجھاتے۔ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسلمان بھائیوں، امام الانبیاء شیخ صاحب نے میرا موضوع ماں کی شان رکھ دیا، نہیں تو میں نے اصلاح معاشرہ پہ بولنا تھا۔ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسلمان بھائیوں، امام الانبیاء حسنین کے نانا جان کو ماننے والوں، میرے رب کریم نے فرمایا اے والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، مازاق کے کاجل والے، عالم نشہ کے سینے والے، حلیمہ کے راج دلارے، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمان بھائیوں، امام الانبیاء کو ماننے والوں، میرے مدنی تاجدار حلیمہ کے راج دلارے کا کلمہ پڑھنے والوں، آج یہی لمحہ فکریہ ہے امت مسلمہ کدھر جا رہی ہے۔ اللہ رسول کے بعد تمہارے پاس اگر کوئی سکھانے والا ہے علماء کرام ہیں، ان کے بعد اگر کوئی سکھلانے والا تو تمہاری ماں باپ ہے، یہی تمہاری پہلی درسگاہ ہے، یونیورسٹی ہے۔ گود ماں دیے درسگاہ پہلی، ایتھو زندگی دا نصب العین ملدا۔ کیا بات ہے اس شعر میں کہ انسان کو اپنی ماں کی گود سے علم ملا۔ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسلمان بھائیوں، اہلیان کراچی کے بسنے والوں، زندہ دلان کراچی سٹی کے بسنے والوں، کتنے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں جن کی لینگویج کا یہ معیار ہے، جن کی یہ بولی کا معیار ہے، جن کے گھر بولنے کا معیار کچھ اور ہے، بازار میں کچھ اور ہے، بہو کے ساتھ کچھ اور ہے، بیٹی کے ساتھ کچھ اور ہے، ماؤں کے ساتھ کچھ اور ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کچھ اور ہے، دکان پہ کچھ اور ہے، بازار میں کچھ اور ہے، اور بلکہ موجودگی میں کچھ اور ہے، غیر موجودگی میں کچھ اور ہے۔ لمحہ فکریہ جتنے بیٹھے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کسی کے سامنے بولنے کا انداز کچھ اور ہے اور بعد میں کچھ اور ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال بیان کرتا ہوں۔ حضور نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اہل و عیال میں ماں بھی آ گئی، باپ بھی آ گیا، بیٹا بیٹی، رشتہ دار، عزیز، برادر ان لا، جتنے رشتے ہیں سبھی آگے اہل و عیال میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بتلاؤ اتنے بیٹھے ہو، اپنے بھائی کو کسی کے سامنے تمیز کے ساتھ بلاتے ہو، جب وہ سائڈ پہ ہو جائے گھر میں آتے ہو کیسے بلاتے؟ یہ آپ کو پتہ ہے کیسے بلاتے ہو۔ دکاندار دیکھ لیں بازار میں ہوں گے، کتنی برداشت، ایک کسٹمر کہتا ہے یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، سبھی کچھ دکھاتا ہے، وہ دکھا کے تھک جاتا ہے۔ کسٹمر آخر میں اعلامیہ جاری کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بھائی مجھے پسند نہیں، کہتا کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ آنا، نئی چیز آ جائے گی مارکیٹ میں وہ لے جانا۔ دکاندار کی قوت برداشت کراچی میں اپنی دکان میں اتنی ہے، اور اس چودھری کی گھر میں دیکھیں، اس حاجی صاحب کی، اس پڑھے لکھے کی، کھانا پکا ہے ابھی پکا دیتی ہوں، میں نے نہیں کھانا، میں نے اس میں آنا ہی نہیں ہے، میں 2 دن گھر میں نہیں آنا، دیکھوں گا کیسے کھاتے ہو، میں نے پیسہ ہی نہیں دینا۔ یہ ہماری لینگویج ہے گھر کی۔
2 منٹ کھانا لیٹ تو ہماری باڈی لینگویج بدل جاتی ہے۔ دکان میں دیکھے ساری الماریاں خالی کرا دی بی بی نے، اس نے کہا یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، وہاں آپ کا جو بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اور گھر میں 2 منٹ چیز لیٹ ہو جائے تو بلڈ جو ہے 120 سے اوپر 240 پہ جاتا ہے۔ جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ یہ ہمارے جو لڑکے ہیں ان کی ذرا باڈی لینگویج چیک کر لیں، یہ طالب علموں کی، یہ مولویوں کی۔ فلانا مولوی آ گیا، اگر وہ حضرت صاحب سامنے آ جائے، وہ حضرت صاحب آ گئے، سلفی صاحب آ گئے، شاہ صاحب آ گئے، محب اللہ صاحب آ گئے، بھائی تمہارے ایمان کا یہ معیار، تم نے مدینے والے سے یہ سیکھا ہے کہ سامنے عزت اس طرح کرنی ہے، بعد میں اس طرح کرنی ہے؟ نہیں، مومن ظاہر باطن ایک ہوگا تو پھر اس کے پاس تقویٰ ہے۔ یہ تقویٰ نہیں ہے کہ کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنا، اس کے ساتھ اچھے لہجے سے بولنا، اچھی الفاظی سے بولنا، اور جب وہ سائڈ پہ ہو جائے بھائی اس ٹائم تو آپ اس کی بڑی تعریف ہے، وہ چھاڑ پر ہوئی کوئی بندہ بڑی وڈی چول ہے۔ بھائی یہ معیار ہے، یہ سکھایا آپ کو اسلام نے؟ ہاں دیکھ لیں میرے بھائیوں، میں تو وہی باتیں اپنی زبان پہ لاتا ہوں جو معاشرے میں چل رہی ہیں، جو لوگوں کے اندر وہ بات چل رہی ہے۔ شیخ صاحب میں وہی عبدالوکیل صاحب وہی باتیں لوگوں کے سامنے لاتا ہوں۔ سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ خودی کو کر بلند اتنا، وہ شعر جو پڑا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں؟ کیا ہماری باڈی لینگویج لوگوں کے لیے اچھی ہے؟ بھائی ہمارے گھر والوں کا کیا قصور ہے؟ ماں کا کیا قصور ہے؟ جس کو بولنا اچھا بھی اتنے بیٹھے ہیں، انہوں نے ماں کی شان کا موضوع رکھ دیا۔ میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے بیٹھے ہوں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں میں سبھی رشتوں سے جی کر کر بولتے ہیں؟ آنٹی جی، پاپا جی، ماما جی، دادا جی، تایا جی، چچا جی، بھائی جی، بہن جی، بیگم جی، بیگم خیر سبھی جی بولتے ہیں۔ وہ نہ بھی بلائیں تو بولنا پڑتا ہے، وہ بلا لیتی ہیں، ان کے لیے تو بولنا پڑتا ہے۔ وہ تو وزیر اعظم بھی پوچھ کر چلتا ہے، وہ تو خیر بولتا ہے، مجھے بتاتی وہ ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں۔ بیگموں کی بھائی ماننا پڑتی، مگر پاکستان کا ماحول اس طرح کا ہے کہ ماں کھانا پکا لے نا تو کوئی نقص ہو تو میں نے نہیں کھانا آج یہ ہے، تو بیگم کے کھانے میں کتنے نقص نکالتے بعد میں، جب سامنے ہوتا ہے نا کوئی بات نہیں میں باہر سے لے آتا ہوں، خراب ہو گیا کوئی بات نہیں، تو ماں کے ہاتھ سے بہن کے ہاتھ سے خراب ہو جائے تو انی ہوئی ہے بہنوں، تینوں پتہ نہیں لگا؟ اور میرے بھائیوں یہ ہماری تفریق کیوں ہے اپنی زبان میں؟ کتنا معاشرہ بگڑ چکا ہے۔ حضور نے کہا تم میں سے بہترین وہ، تمہیں رفع الیدین، یہ اپنے ٹخنے اور داڑھی اور پگڑی اور یہ ہاتھ باندھنا سبھی حدیثیں یاد ہیں میرے بھائیوں کو، تم اس کو نہیں پوچھتے کہ حضور نے یہ بھی کہا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، حضور نے کہا میں تم میں سے بہترین ہوں، میں اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ ہم نے ماں سے بولنے کا انداز کچھ اور رکھا ہے، بیوی سے اور، بہن سے اور، بھائی سے اور، چھوٹے سے اور، بڑے سے اور، استاد سے اور، شاگرد سے، بلکہ استادوں کے بھی اخلاق بگڑ چکے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے استاد اپنے استادوں کو جی کر کے بلاتا ہے، اور جب شاگرد سامنے او موٹو گل سن، وہ ساری کلاس چ موٹو نہ پہ جاندہ ہوتا۔ ہاں میرے بھائیوں لوگوں کو کیا ہم بتلائیں گے؟ ایک میرا دوست ہے، اس نے مجھے بولا کہ مدنی صاحب آپ کی تقریر میں سے مجھے میرا بچپن یاد آ گیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا میں مدرسے پڑھتا تھا، میرے استاد نے میرا نام ڈالا موٹو، میں چھوڑ ہی گیا، ساری کلاس مجھے موٹو کہنا شروع ہو گئی تو میں چھوڑ گیا۔ آج مجھے آپ کی اسپیچ سے یہ بات ملی کہ اگر وہ میرا استاد مجھے موٹو نہ کہتا تو ہو سکتا میں بھی آج عالم ہوتا، ہو سکتا میں کسی مسجد کا امام۔ تو یہاں بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ استادوں کے لیے بھی میں کچھ بات کر دوں کہ آپ نے مذاق میں بھی شاگردوں کا نام نہیں الٹا ڈالنا۔ ہاں تو جب استاد ایک نمونہ ہے، اس سے سکھانا ہے، وہ یہ بات کر دے گا تو وہ شاگرد تو ایک دوسرے کا نام لیں گے۔ یہ تو ہوتے ہی اس طرح ہے، یہ شاگرد ایک دوسرے کلاس فیلو کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ساڑھے پنجابی چاہتے نے اور سارا جگ مل جائے کہ لنگوٹیا نہ ملے، جو ساتھ میں پڑھتا ہو ملتا ہو نا وہ نہ ملے۔ یہ بات مشہور ہے نا،
آج جتنے یہ کراچی والے میرے بھائی بیٹھے ہیں اور ساتھ پنجابی بھی بیچ میں ہیں، میں یہی بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب حضور نے کہا تھا خیرکم خیرکم، یہ کیا ہے؟ آپ اتنے بیٹھے ہیں، ماں کے ساتھ آپ کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتا نہیں سکتے کہ ہم سارے رشتوں سے جی کر کے بولتے ہیں، سبھی سے جی کر کے بولتے ہیں۔ بھائی یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرنا، تو اس میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہوتا ہے؟ ماں سے ہوتا ہے نا۔ سارے گھر سے سب سے اہم رشتہ ماں اور باپ کا ہوتا ہے، تو ہمارا کیا طریقہ ہے؟ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ امی روٹی پکی ہے، پتروں نے پکا دینی، میں نہیں کھانی، پانڈے ہیں جنہوں جان گے، بستہ ہیں جنہوں جائے گا، وردی لا کے ادھر سٹیں گا، یونیفارم بدلنے کے لیے بھی آپ کے پاس ٹائم؟ بھائی نہیں، باہر جاتے ہیں، آنٹی جی، آپی جی، بھائی جی، پلیز میں آپ کی بہت آنرشپ کرتا ہوں، میرے دل میں آپ کی بہت آنر ہے جی، میں آپ کی بیٹا ہوں، آپ کے بیٹے کا دوست ہوں، ماں